السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں، البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو، اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جی، احرام کیا ہے؟ احرام اس فقیرانہ لباس کو کہتے ہیں جو حج اور عمرہ کرنے والے اپنے میقات سے باندھتے ہیں، اور یہ مردوں کے لیے صرف ایک تہبند اور ایک چادر پر مشتمل ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے ان کا عام لباس ہی احرام کا بھی لباس ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں انہیں کوئی چیز چہرے پر نہ ڈالنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں چند پابندیاں ضروری ہیں، مثلا وہ خوشبو یا زیب و زینت کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے۔ انہی پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نہ تو خود شکار کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے کو شکار کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ البتہ شکار کردہ جانور سے کچھ کھا لینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے اور اپنے چند ساتھیوں سمیت جو احرام باندھے تھے پیچھے رہ گئے، لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ان احرام باندھے ہوئے ہمراہیوں نے ایک گورخر دیکھا جس پر ابو قتادہ کی نظر نہ پڑی۔ انہوں نے بھی ابو قتادہ کو شکار کے متعلق کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ ابو قتادہ کی خود اس شکار پر نظر پڑ گئی۔ وہ اپنے گھوڑے پر، جس کا نام جرادہ تھا، سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، ذرا میرا کوڑا مجھے پکڑا دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر ابو قتادہ نے خود اتر کر اپنا کوڑا لیا اور اس گورخر پر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر کے اسے گرا دیا۔ پھر ابو قتادہ نے اس شکار میں سے خود بھی کھایا اور ان ساتھیوں نے بھی کھایا جو احرام باندھے ہوئے تھے۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملے اور ان سے قصہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس شکار کا کچھ گوشت باقی ہے؟ ابو قتادہ نے کہا کہ ہاں، ایک ران ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ران لے لی اور اس میں سے گوشت کھایا۔ پھر جس طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح حرم مکہ میں بھی شکار کرنا حرام اور ممنوع ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حرم مکہ میں کسی وقت بھی شکار نہیں کیا جا سکتا، خواہ کوئی احرام کی حالت میں ہو یا نہ ہو، جبکہ احرام باندھنے والا احرام کھولنے کے بعد حرم مکہ کے علاوہ دوسرے مقامات سے شکار کر سکتا ہے، اور جس طرح احرام کی چند ایک پابندیاں ہیں، اسی طرح حرم مکہ کی بھی ہیں۔ حلت اور حرمت کے یا بالفاظ دیگر قانون سازی کے جملہ اختیارات اللہ ہی کو ہیں، لہذا جس چیز کو وہ چاہے حلال قرار دے اور جس کو چاہے حرام کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چند اشیاء کی حلت اور حرمت کے احکام دیے ہیں، وہ یا تو اس اختیار کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے احکام دیے ہیں جو اللہ نے آپ کو بحیثیت اللہ کے رسول تفویض فرمائے، یا پھر وہی خفی کے ذریعے آپ کو مطلع کیا گیا تھا۔ اہل حنود تین چیزوں، خدا، روح اور مادے کو ازلی ابدی قرار دیتے ہیں۔ روح کو ازلی ابدی تسلیم کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ تمام ذی حیات یا جاندار اشیاء انسان کے ہم مرتبہ ہیں، لہذا انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کسی موذی جانور کو گزند پہنچائے یا اسے مار ڈالے یا اپنے ذاتی فائدے کی خاطر اسے ذبح کر کے اس کا گوشت پوست اپنے استعمال میں لائے۔ وحی الہی تو وحدت انسان کا تصور پیش کرتی ہے، لیکن اس وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انسان کو چار ذاتوں میں تقسیم کر ڈالا، اور یہ لوگ وحدت انسان کے بجائے وحدت حیات کا تصور پیش کرتے ہیں۔ موذی جانوروں کو دکھ نہ دینے کا نظریہ چونکہ غیر فطری ہے، لہذا ان لوگوں نے اس نظریہ میں خاصی لچک پیدا کر لی، اور بعض دفعہ ایسے جانوروں کی کثرت کے عذاب سے بھی دوچار ہوئے۔ رہا ان کا یہ اعتراض کہ اسلام مسلمانوں کو
بے زبان جانوروں کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مار ڈالنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ تو اس کا نقلی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو چیز بھی پیدا کی ہے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان شریعت کے قوانین کے تحت ہر چیز سے انتفاع کا حق رکھتا ہے۔ اور یہی بات اس آیت سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ جو کچھ چاہے حکم دیتا ہے۔ اور عقلی جواب یہ ہے کہ روح اور جسم کے انفصال کے وقت ہر جاندار کو بہرحال تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک جاندار جو طبعی موت مرتا ہے وہ بوڑھا ہو کر بیماری کے دکھ سہ سہ کر مرتا ہے، اور ذبح یا شکار کی صورت میں غالباً اس سے کم عرصہ کے لیے تکلیف